میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جنرل صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر پاکستان کا موقف تھا کہ ایک مانیٹرنگ نظام ہو، تصدیقی نظام ہو، اس پر اتفاق ہو گیا اور جنگ بندی کے تسلسل پر مزید 6 نومبر کو بات ہونے جا رہی ہے، سو اٹس کوائٹ اے گڈ پروگریس۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم جو اس پہ اتفاق ہوا ہے ابھی کہ 6 نومبر کو بیسیکلی ڈسکشنز اب میکنزمز پہ ہوں گی کہ کیسے اس کو مانیٹر کیا جائے گا۔ باقی ممالک جو اس میں شامل رہے ہیں قطر اور ترکیہ، اور کہ وہ کوئی ایکشنیبل چیز کر بھی سکیں گے یا نہیں، تو وہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ پازیٹیو تھنگ کہ 6 دنوں سے یہ مذاکرات جاری تھے اور ایک ساتھ ہی انوائرمنٹ کہہ لیں آپ تھی، ایک اپریہنشن بھی تھی، اور آف کورس پاکستان کا وقت جس طریقے سے ایک مینڈیٹ کے ساتھ، ایک کھلے دل کے ساتھ، ایک کھلے سوچ کے ساتھ کیا فار دا پیس، اور آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان نے اپنی جو سٹینڈ ہے، جو پرنسپل سٹینڈ ہے، اس پہ کھڑا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی انہوں نے کی ہے اور اسٹرانگ سٹینڈ لی ہے، تو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کرے کہ دوسری سائڈ اس کو سمجھے، کیونکہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں، اور پاکستان افغانستان کی اسٹیبلٹی کو اپنی اسٹیبلٹی سمجھتا ہے، اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک انسٹیبل افغانستان اس کے نیبرہڈ میں ہو۔ ہم پچھلے 1979 آنورڈ سفر کر رہے ہیں جی اس افغانستان سچویشن کا۔ ہم سے زیادہ کسی دنیا کا ملک امپیکٹ نہیں ہوا۔ رشیا نے ضرور جنگ ہاری، امریکہ نے بھی جنگ وہاں پہ ہاری، لیکن وہ جنگیں جو ہیں وہ پاکستان کی ایک پارٹیسپیشن یا گریٹ سپورٹ کے بعد وہ جنگوں میں ان کو شاید کامیابی نہیں ہو، خاص طور پہ رشیا والی جو وار، پوری انٹرنیشنل کولیشن کے ساتھ مل کے پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا ان کی اسٹیبلٹی کے لیے۔ تو آئی تھنک ابھی اب کب تک پراکسیز بن کر دوسرے ملکوں کی پراکسیز بن کر آگے جاتے، بہرحال انکریجنگ ہے۔ اس سے آگے میں ہوپ اچھی رکھنی چاہیے۔ 6 کو پرابلی جب ابھی سیٹنگ ہوگی تو میکنزم کی بات ہوں گی۔ آف کورس تحریک طالبان پاکستان نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ افغانستان کے لیے بھی ایک مسئلہ بنے گا۔ ان کو بھی آخر آپ ساری زندگی فار اے پروٹریکٹڈ فار اے لانگ ویری ویری لانگ پیریڈ آپ اس طرح پراکسیز کی پولیٹکس کے ساتھ، ڈپلومیسی کے ساتھ اور وار کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے۔ تو آئی تھنک دس از پازیٹیو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے کیسے لے کر چلیں گے، لیکن پاکستان سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو آگے بھی لے کر چلے گا۔ ڈیفینیٹلی جنرل صاحب آئی ریکویسٹ کہ آپ کائنڈلی ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ جنرل صاحب یہ بہت اہم بات ہے جو بادامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر راستہ موجود تھا کہ جب مذاکرات کے ناکام ہونے کا اعلان ہو چکا تو پاکستان یہ کہتا کہ دیکھیں ہم نے تو خطے میں اتنی بڑی طاقت بھارت کو بھی شکست دے دی، تو یہ افغانستان کیا ہے، وزیر دفاع کہہ چکے تھے تو رابورہ بھی واپس آپ کو دھکیل دیں گے۔ لیکن دیٹ سپیکس والیوم، یعنی یہ دنیا کو ایک پیغام بھی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، پوری طاقت، پوری گرفت، کمانڈ ہونے کے باوجود ہم امن کو بار بار موقع دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے پاکستان۔ دیکھیں اسٹرینتھ اور پاور اور آپ کی جو نیشنل کیریکٹر ہے یہ تبھی سامنے نظر آتا ہے جب آپ پاورفل ہونے کے باوجود امن کو موقع دیتے ہیں، آپ ہیوبرس نہیں ہوتے۔ آپ وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے نہ کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہے، نہ کوئی ہیجمونک ڈیزائنز ہے، نہ ہمارا مقابلہ ہے افغانستان کے ساتھ، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، نہ افغانستان ہماری ترقی میں یا ہمارے کمپٹیشن پہ آ کے ہمیں چیلنج کر رہا ہے کسی چیز کو۔ پاکستان ان چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے جو پاکستان کو کمزور یا ہماری سوورینٹی کو یا ہماری اٹانومی کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ آپ کسی ملک کی پراکسی بن کر پاکستان کے خلاف ایکشن کریں گے تو دیٹ از ان ایکسیپٹیبل۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ کابل کو چاہیے کہ وہ کابل کو افغانستان کے لوگوں کے لیے ان کی اسپائریشنز کے مطابق رن کریں۔ پاکستان نے اگر مجاہدین کا ساتھ دیا یا پاکستان نے طالبان کا ساتھ دیا تو وہ بیسیکلی افغانستان کی عوام کا ساتھ تھا، اور پاکستان نے اسی طالبان رجیم کو، جب پچھلی ان کی رجیم تھی تو اس کو پاکستان نے مانا، سعودی عربیہ نے مانا، یو اے نے مانا، ہم وہ تینوں کنٹریز، اور آف کورس امریکن بھی اس میں شامل تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ نے القاعدہ کو سپیس دی، آپ فوراً آپ نے ٹیررسٹ کو سپیس دی جو پوری دنیا کے پھر خطرے کے لیے وہ ہو گیا، اور پھر امریکن اپلیکیشن ہوئی، پھر آپ دوبارہ پاور میں آئے ہیں، چاہے جس طریقے سے بھی آپ آئے ہیں آگے ہیں، اب پھر آپ عوام کے لیے، افغانستان کے لیے کام کریں۔ آپ اگین ایک اور پراکسی کو اپنے ملک میں لے آئے انڈیا کو، اور آپ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں پوری دنیا کو۔ آپ پھر وہی کام کروانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز پھر آئیں اور آپ کے، تو دس از انفیئر۔
تو اس سے افغانستان کی عوام کو بھی اب یہ انالیسس کرنا ہوگا کہ یہ رجیم ایسے نہیں چل سکتی. آپ کو سیریس ہونا ہوگا. لوگ آپ کے ساتھ تب بھی جڑیں گے جب آپ امن کے ساتھ جڑیں گے, جب آپ افغانستان کی سٹیبلٹی کے ساتھ جڑیں گے. افغانستان کی سٹیبلٹی کے لیے اگر طالبان ایک قدم اٹھائیں گے تو آپ دیکھیے گا پاکستان ان کے ساتھ 2 قدم اٹھا کے ان کی ہیلپ کرے گا, کیونکہ ہم نے سفر کیا ہوا ہے, ہمیں ان کی پلائٹ پتہ ہے, ہمیں عوام کی پلائٹ پتہ ہے. پھر آپ پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں, پھر پاکستان کے اندر ایک ایسی فورس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتی, جو پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف ہے, جو پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب, سوری ٹو کٹ یو جنرل صاحب,